ایک دفعہ کا ذکر ہے، عبدالولی نام کا ایک سوداگر اب کے کسی شہر میں رہتا تھا۔ وہ چھوٹی موٹی تجارتی چیزیں اونٹ پر لاد کر دور دراز کے شہروں اور قصبوں میں بیچنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ ایسے سفر میں اسے بڑے بڑے ریگستانوں اور صحراؤں سے بھی گزرنا پڑتا۔ ایک دن وہ اونٹ پر بیٹھا کسی قصبے کی طرف جا رہا تھا کہ ریگستان میں راستہ بھول کر کہیں کا کہیں جا نکلا۔ اس نے راستہ ڈھونڈنے کی بڑی کوشش کی مگر بے سودھ۔ آخر اس نے اونٹ کی نکیل ڈھیلی چھوڑ دی تاکہ وہ خود راستہ تلاش کرے اور ریگستان سے نکل کر کسی آبادی میں پہنچ جائے۔ اونٹ ریگستان میں دن بھر بھٹکنے کے بعد شام کے وقت ایک چھوٹے سے نخلستان کے قریب پہنچا۔ یہاں کھجور کے 10-15 درختوں کے درمیان ایک بہت پرانا کنواں تھا۔ عبدالولی اس نخلستان اور کنویں کو دیکھ کر نہایت خوش ہوا اور اونٹ سے اتر کر کنویں میں جھانکا۔ اس کی تہہ میں پانی نظر آ رہا تھا۔ عبدالولی نے جلدی سے اپنا ڈول اور رسی نکالی۔ یہ دونوں چیزیں وہ ہمیشہ سفر میں اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ پہلے اس نے اونٹ کو پانی پلایا، پھر خود پیا۔ اس کے بعد تھیلے میں سے کھجوریں نکال کر کھائیں۔ اونٹ ادھر ادھر پڑے ہوئے کھجور کے خشک پتے چبانے لگا۔ سورج ڈوبنے کے بعد تھوڑی دیر تو اندھیرا چھایا رہا، پھر مشرق کی جانب سے آہستہ آہستہ 14ویں کے چاند نے جھانکنا شروع کیا اور آسمان پر اکا دکا روشن ستارے ابھرنے لگے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، عبدالولی نے خوش ہو کر جھومتے ہوئے کہا، کیا سہانا منظر ہے، تعجب ہے۔ اس ریگستان میں مجھے بارہا سفر کا موقع ملا، لیکن یہ نخلستان اور کنواں پہلے کبھی دکھائی نہ دیا۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ اس جگہ کا نام کیا ہے۔ اچانک ایک ہیبت ناک چہرہ کنویں میں سے ابھرا اور ایک گرجدار آواز عبدالولی کے کان میں آئی، اے احمق آدمزاد، مجھ سے سن، یہ نخلستان اور یہ کنواں دونوں میری ملکیت ہیں اور میں اس کنویں میں رہنے والا ایک جن ہوں۔ تجھے میری اجازت کے بغیر یہاں آنے اور کنویں میں سے پانی لینے کی جرت کیوں کر ہوئی؟ جلدی میرے سوال کا جواب دے۔ بیچارہ سوداگر جن کو دیکھ کر دہشت سے تھر تھر کانپنے لگا۔ دیر تک تو اس کا منہ سے آواز نہ نکلی تھی۔ ابے بولتا ہے کہ نہیں؟ جن نے ڈپٹ کر کہا، میں ہاتھ جوڑ کر معافی چاہتا ہوں جناب۔ عبدالولی نے ہکلاتے ہوئے کہا، مجھے خبر نہ تھی کہ اس جگہ پر آپ کا قبضہ ہے، ورنہ ادھر کا رخ ہی نہ کرتا۔ حکم ہو تو ابھی چلا جاؤں۔ اب تو کہاں جا سکتا ہے اے بیوقوف آدمی؟ جن نے تیش میں آن کر کہا، تو نے اس نخلستان کی مٹی اور کنویں کا پانی خراب کیا ہے اور اس جرم کی سزا صرف موت ہے۔ اب تو یہاں سے زندہ نہیں جا سکتا۔ رحم رحم، اے طاقتور جین، مجھ غریب پر رحم کر۔ میں کچھ میرے پیسے ہیں جو مجھ سے لے لے اور میری جان چھوڑ۔ جن نے خوفناک کہکا لگایا، بہت خوب بہت خوب، مجھے تیری یہ درخواست ماننی ہی پڑے گی۔ کیا تو وعدہ کرتا ہے کہ جب تو اپنے گھر واپس جائے گا اور تیری بیوی جو کچھ تیرے ہاتھوں میں دے گی وہ تم مجھے دے دے گا؟ بے شک دے دوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں، عبدالولی نے فوراً کہا۔ لیکن یہ تو بتا کہ آخر میں دوبارہ تجھ تک پہنچوں گا کیسے؟ یہ نخلستان اور کنواں نہ جانے اس ریگستان کے کس حصے میں ہے۔ اس کی فکر نہ کر، جن نے کہا، جب وہ چیز مجھے تجھ سے لینی ہوگی تو میں خود تیرے پاس پہنچ جاؤں گا۔ مجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جانب سے بڑی طاقتیں عطا کی گئی ہیں۔ دیکھ آدمزاد، اپنا وعدہ نہ بھول جانا، اب تو یہاں سے صحیح سلامت واپس جا سکتا ہے۔ سورج آسمان پر خاصا فاصلہ طے کر چکا تھا۔ عبدالولی کو رات کا واقعہ ایک خواب کی مانند یاد تھا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، یقیناً میں نے کوئی رونق خواب دیکھا تھا، ورنہ اس نخلستان میں جن کہاں سے آ گیا؟ اس نے جلدی سے لا حول ولا قوت پڑھا اور کنویں میں جا کر جھانکا۔ وہاں پانی کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ اس نے کنویں سے پانی نکال کر منہ ہاتھ دھویا۔ اونٹ بڑی دیر سے بلبلا رہا تھا، اسے بھی پلایا، پھر کھجوروں کا ناشتہ کیا اور اطمینان سے اونٹ پر سوار ہو کر ایک طرف چل دیا۔ اتفاق سے پچھلے روز کا کھویا ہوا راستہ بہت جلد مل گیا۔ اس نے ایک قصبے میں اپنا سامان بیچا اور گھر کی طرف چلا۔ جو اس نے گھر کی چوکھٹ پر قدم رکھا، اس کی بیوی دوڑی ہوئی آئی اور کہنے لگی، ہم پر خدا نے بڑی رحمت نازل کی، ذرا دیکھو تو تمہاری غیر حاضری میں یہ کون آیا ہے؟ یہ کہتے بیوی نے عبدالولی کی گود میں ایک ننھا سا بچہ دے دیا۔ یہ ہے تمہارا بیٹا، آخر خدا نے ہماری دعائیں سن ہی لیں۔ ارے یہ کیا غضب کر دیا تم نے؟ ولی نے چلا کر کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ بیوی نے گھبرا کر پوچھا۔ تب اس نے بیوی کو ساری داستان سنائی اور بولا کہ میں نے کنویں والے جن سے وعدہ کر چکا ہوں کہ گھر میں داخل ہوتے ہی بیوی جو کچھ میرے بازو میں دے گی وہ میں اسی جن کے حوالے کر دوں گا۔
اس کا یہ خیال اب غلط ہو گیا کہ اس نے کوئی خواب دیکھا تھا۔ وہ خواب نہیں، ایک سچا واقعہ تھا۔ تم بھی نرے وہمی ہو، بیوی نے چڑ کر کہا۔ بھلا جنات بھی انسانوں سے کہیں ایسے وعدے لیا کرتے ہیں؟ کہیں تم نے بھنگ تو نہیں پی لی؟ ارے نہیں، لا حول ولا قوت، عبدالولی نے کہا اور قسم کھائی کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے بالکل صحیح ہے۔ یہ سن کر بیوی کو بھی فکر ہوئی، لیکن اس نے شوہر کو تسلی دیتے ہوئے کہا، گھبراؤ نہیں، میرے پاس ایک تعویذ ہے، وہ میں ابھی بچے کی گردن میں ڈالے دیتی ہوں، اس کی برکت سے وہ خبیث جن بچے کے نزدیک بھی نہیں پھٹک سکے گا۔ انہوں نے اسی وقت بچے کے گلے میں ایک چھوٹا سا تعویذ ڈال دیا۔ دن گزرنے لگے، بچہ روز بروز بڑا ہوتا گیا، یہاں تک کہ 10 سال بیت گئے۔ اس لڑکے کا نام ماں باپ نے رمضان رکھا تھا، کیونکہ وہ رمضان کے مہینے میں پیدا ہوا تھا۔ ایک دن وہ گلی میں کھیل رہا تھا کہ کنویں کا جن نمودار ہوا اور بولا، رمضان ادھر آؤ اور میرے ساتھ چل کر نخلستان میں رہو، تمہارے باپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ تمہیں میرے حوالے کر دے گا۔ جن نے خوفناک صورت دیکھتے ہوئے دوسرے بچے ڈر کر بھاگے، لیکن رمضان کھڑا رہا۔ اس نے جواب دیا، نہیں، میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھر کی جانب دوڑا۔ جن نے لپک کر اس کو پکڑنا چاہا، لیکن تعویذ کی وجہ سے جن کا ہاتھ اس تک نہ پہنچ سکا۔ آخر وہ غصے سے دانت نکالتا ہوا اور بھیڑیے کی طرح کڑاتا ہوا چلا گیا۔ رمضان ہانپتا کانپتا گھر پہنچا اور ماں باپ کو جن کے آنے اور ساتھ لے جانے کی ساری کہانی سنائی۔ وہ فوراً اس کو ایک بوڑھے فقیر کے پاس لے گئے۔ اسے رمضان کی زبانی سارا قصہ سن کر کہا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اس تعویذ کی برکت سے وہ شریر جن رمضان کو اٹھانے جانے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ جب تک یہ تعویذ اس کی گردن میں پڑا رہے گا، کوئی جن اس کے قریب نہیں بھٹک سکتا، لیکن اگر یہ تعویذ کھویا گیا یا اس کے گردن سے کسی نے اتار لیا تو جن اسے اٹھا کر لے جائے گا۔ رمضان کے ماں باپ نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا کہ خبردار، یہ تعویذ کبھی گردن سے نہ اتارنا، ہمیشہ اسے پہنے رکھنا۔ رمضان نے وعدہ کیا کہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ پھر کئی برس گزر گئے۔ آہستہ آہستہ عبدالولی اور اس کی بیوی جن اور تعویذ کے بارے میں سب کچھ بھول گئے۔ رمضان اب 17 برس کا ایک خوبصورت اور صحت مند نوجوان تھا۔ وہ بادشاہ کی فوج میں بھرتی ہو گیا اور لڑائیوں میں حصہ لینے کے لیے جانے لگا۔ ایک دفعہ وہ فوج کے ساتھ کسی جنگ پر گیا۔ سارا دن لڑائی ہوتی رہی۔ اسے بڑی بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا اور بہت سو کو موت کا مزہ چکھایا۔ جب رات ہوئی تو جنگ بند ہو گئی اور دونوں طرف کی فوجیں اپنے اپنے خیموں میں آرام کے لیے واپس آ گئیں۔ آدھی رات کو دشمن کے سپاہی نے ایک دم ہلہ بول دیا۔ 2 سپاہی رمضان کے خیمے میں بھی گھس گئے۔ رمضان نے جلدی سے تلوار اٹھائی اور ان کا مقابلہ کرنے لگا، لیکن تھوڑی دیر بعد دشمن کے چند سپاہی اور آ گئے۔ اب اکیلا رمضان ایک طرف اور 5-6 دشمن دوسری طرف، سب کے ساتھ لڑنا اس کے لیے دشوار تھا۔ قریب تھا کہ وہ ان کے ہاتھ سے مارا جائے کہ اچانک زوردار دھماکہ ہوا اور ایک ہیبت ناک جن دشمن کے سپاہی پر ٹوٹ پڑا۔ جن کو دیکھتے ہی سپاہی تتر بتر ہو گئے اور یوں رمضان کی جان بچ گئی۔ میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں، رمضان نے جن سے کہا۔ اگر اس وقت تم نہ آتے تو میں مارا گیا تھا، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تم نے آخر میری جان کیوں بچائی؟ ہا 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 ہا، جن نے کہکا لگایا۔ یاد کرو، ایک دفعہ تم نے چھوٹے سے لڑکے تھے، میں تمہیں لینے کے لیے آیا تھا۔ تمہارے باپ نے 17 برس پہلے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ تمہیں مجھے دے دے گا، لیکن اس نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا اور تمہارے گلے میں تعویذ ڈال دیا۔ خیر، کبھی تو مجھے موقع ملے گا اور میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ میں تمہاری جان بھی اس لیے بچائی کہ میں تمہارا مالک ہوں۔ اب یہ تعویذ اپنی گردن سے اتارو اور ابھی میرے ہمراہ چلو۔ دنیا بھر کی نعمتیں میں تمہیں دوں گا، اچھے اچھے کھانے، بہترین کپڑے اور کوہ کاف کی سیر جہاں حسین پریاں ہیں، بڑے بڑے دیو ہیں اور بے شمار طلسمی چیزیں ہیں جنہیں دیکھ کر تم خوش ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے میرے حکم کی تعمیل نہ کی تو یاد رکھو، میں بہت سخت انتقام لوں گا، تمہیں اور تمہارے مکار ماں باپ کو بھی مار ڈالوں گا۔ ابھی جن کی تقریر جاری تھی کہ آسمان پر روشنی سی چمکی اور اس روشنی میں ایک سنہرا تخت اتر کر زمین پر آیا۔ 4 دیو اس تخت کو کندھے پر اٹھائے ہوئے تھے۔ تخت پر نورانی صورت کے ایک بزرگ بیٹھے تھے جن کے دائیں بائیں کئی پریاں ادب سے ہاتھ باندھے کھڑی تھیں۔ یہ بزرگ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ جن انہیں دیکھتے ہی خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے روبدار آواز میں کہا، او شریر جن، تو اس نوجوان کو کیا دھمکیاں دے رہا تھا؟ کیا تجھے ابھی تک ہوش نہیں آیا؟ میں معافی چاہتا ہوں میرے آقا، جن نے گڑ گڑا کر کہا، آئندہ ایسی غلطی نہ ہوگی۔
ہم نے تجھے ایسی ہی شرارتوں کی وجہ سے اس کنویں میں قید کیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اور ابھی تیری سزا کی مدت پوری ہونے میں بہت دیر ہے، لیکن چونکہ تو نے اس نوجوان کی جان بچائی ہے، اس لیے ہم تیری باقی سزا معاف کرتے ہیں۔ اب تجھے آزاد کیا جاتا ہے، مگر خبردار آئندہ اس نوجوان اور اس کے باپ کو کبھی مت ستائیو، ورنہ عبرتناک سزا ملے گی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان نے رمضان سے کہا، اے نوجوان، اب تو بالکل بے خوف ہو کر اپنے گھر جا اور اس جن کا ڈر اپنے دل سے نکال دے۔ چند لمحوں بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت دوبارہ آسمان کی جانب بلند ہوا اور دیکھتے دیکھتے نظروں سے غائب ہو گیا۔ اس کے بعد وہ جن انہیں پریشان کرنے کے لیے کبھی نہ آیا۔